بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ يحب الصابرین درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل سب مل کر بہتر انداز میں بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل نو محرم کا دن مکمل ہوا چاہتا ہے اور بہت تیزی سے میں اور آپ شب عاشور میں داخل ہوا چاہتے ہیں۔ آج اس عشرے کی یہ آخری تقریر ہے۔ تقریباً 18 سے 20 میرے مولا کے چاہنے والوں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج عزیزو اس آخری تقریر کی مناسبت سے میں کسی صحابی کا ذکر آپ کی خدمت میں نہیں لے کر آیا ہوں، یہ اہم ترین پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہ کیا صفت ہے کہ جو اللہ والوں کو ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آتی ہے۔ سورہ مبارک ہے آل عمران آیت کا شمارہ 146۔ کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا ہے، نہ وہ دلی اعتبار سے فکری اعتبار سے سست پڑتے ہیں جب ان کی زندگی میں جہاد میں سختیاں آتی ہیں، نہ ظاہری اعتبار سے ان کے اعضاء و جوارح تھکتے ہیں۔ وَمَا اسْتَكَانُوا اور وہ دشمن کے سامنے ذلت اور خواری کے ساتھ جھکتے بھی نہیں ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خوب عزیزو یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم کربلا میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے مولا کا قلیل سا لشکر کس استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔
عزیزو کوشش کیجیے گا آج کی شب کو جہاں انسان گریہ و زاری میں بسر کرے، جہاں ماتمداری اور نوحہ خوانی میں بسر کرے، وہاں ساتھ ہی ساتھ تقریباً یہی پہر تھی 9 محرم کے، یہی وہ لمحات تھے کہ جب فوج اشقیاء میں کچھ ہلچل ہے، حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ عباس جاؤ ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ۔ در واقع میرے مولا نے ایک رات کی مہلت دی، اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فوج اشقیاء کو پھر سے مہلت دے رہے ہیں، دیکھو پاکیزہ ترین خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ لہذا چاہنے والے کی ذمہ داری ہے آج کی شب میں تھوڑا سا وقت اس طرح سے اس شب کو بسر کرے کہ جیسے کربلا والوں نے بسر کی ہے۔ فرمایا ہم 4 کاموں کو بجا لانا چاہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرنا چاہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بولیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس ذریعے سے اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مفاتیح الجنان کو اٹھا کر دیکھیں عزیزوں، آج کی شب میں بہرحال بعض نمازیں ذکر ہوئی ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ انسان تھوڑا سا وقت اس سلسلے میں بھی ضرور بضرور لگائے۔ اور ایک آخری ذمہ داری عزیزوں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر آج شب عاشور نمودار ہو تو میں اپنے آپ کو آیا خیام حسینی میں دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا ہوں۔ بہرحال اب اس کے بعد جو ہے وہ تقریر کے سلسلے میں آج کی حد تک وہ اساسی اور بنیادی ترین صفت اللہ والوں کی میرے مولا کے اصحاب کی آپ کی خدمت میں بیان کرنے چلا ہوں عزیزوں، جس کے بعد انسان یقیناً اپنے مولا و آقا کے ساتھ ہوتا ہے، یقیناً عزیزوں۔ اور میں اور آپ بھی اس یقین کو اپنے وجود میں ڈیولپ کر سکیں گے، لہٰذا تھوڑا سا وقت ضرور بضرور غور و فکر کے لیے نکالیے گا۔ حر نے غور و فکر کیا، پروردگار متعال نے اسے جہنم کی پستیوں سے جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لہٰذا اگر میں اور آپ بھی کوشش کریں گے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 9 محرم کی شام ڈھل رہی تھی، اب ایسے لگتا ہے یا یہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے یا مغرب سے متصل فوراً بعد کا وقت ہے، تو میرے بابا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کچھ یوں خطبہ دیا، اثنی علی اللہ احسن الثنا، حسین اللہ کی بہترین ثنا اور تمجید کرتا ہے، اور چاہنے والوں کو پیغام دیا دنیاوی اعتبار سے سکون اور اطمینان کی کیفیت ہو، اور پھر انسان اللہ کی حمد و ستائش کرے، یہ اور ہے سختیوں میں گھرا ہوا ہو اور پھر خدا کی حمد و ستائش کرے، یہ اور ہے۔ اثنی علی اللہ احسن الثنا واحمدہ علی السراء والضراء، حسین سختیوں میں اور سکون و اطمینان ہر دو حالت میں خدا کی حمد بجا لاتا ہے، اس لیے کہ حسین اللہ کے اس بندے کا نام ہے کہ جو یہ معرفت رکھتا ہے کہ ہر حالت میں پروردگار متعال مجھے اپنا قرب عطا کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنِّي أَحْمَدُكَ، اے میرے پروردگار میں تیری حمد بجا لاتا ہوں ان 4 صفات پر، کہ عزیزو مجھے ایسے لگتا ہے یہ 4 صفات ہی سید الشہداء کے اصحاب میں پائی جاتی تھی۔ اس شب عاشور میں اور آپ ان 4 صفات کو اپنے وجود میں پیدا کریں، یہ ربیون کی وہ 4 صفات ہیں جو ہمیشہ حجت خدا کی ہمراہی مجھے اور آپ کو عطا کرتی ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم انی احمدک، حسین تیری حمد بجا لاتا ہے، علی ان اکرمتنا بالنبوہ، 4 صفات کو عزیزو اپنے سینوں پر ثبت و ضبط کر لیجئے، علی ان اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدتا فجعلنا من الشاکرین۔ حمد ہے کہ تو نے ہمیں
گھرانے نبوت سے قرار دیا، حمد ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم سے منور فرمایا، حمد ہے کہ تو نے دین کا فہم ہمیں عطا کیا، اور حمد ہے کہ تو نے دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان اور سوچنے سمجھنے والے دل و دماغ سے بہرہ مند فرمایا۔ فجعلنا من الشاکرین، اے میرے پروردگار ہمیں شکر گزاروں میں سے قرار دے۔ عزیزو، ان چار صفت کو اب میں برعکس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے آنکھیں، یہ اللہ نے کان، یہ دل و دماغ، ہر قسم کے مناظر دیکھنے اور ہر قسم کی آوازیں سننے کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ اس خاطر دیے ہیں کہ انسان فہم دین حاصل کرے، اور فہم دین کے دو اہم ترین ریسورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک خاندان اہل بیت، رسول آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مبارکہ۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد ما صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور حضرت اس دنیا سے جاتے جاتے فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اگر ان چار صفتوں میں اساسی اور بنیادی ترین صفت دیکھیں تو وہاں حضرت کی ذات ہے۔ حضرت نے قرآن کریم بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ اگر حضرت کو چھوڑ دے عزیزوں، قرآن کی بسا اوقات دیکھیں، بہرحال عربی زبان انسان جانتا ہے، آیت کا ایک ظاہری ترجمہ اسے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر حضرت کو چھوڑ دے گا بسا اوقات قرآن کے ذریعے سے بہک جائے گا۔ سورہ مبارکہ طلاق، قرآن کریم کا 65واں سورہ، آیت نمبر 2 کا آخری حصہ، آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ، رب العزت کچھ ایسے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو۔ بعض اصحاب گھر میں جا کر بیٹھ گئے، کمانا چھوڑ دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تسبیح نکالو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ جو ہے وہ غیب سے ادا کر دے گا۔ حضرت نے بلایا کیا کر رہے ہو یہ؟ پس قرآن کریم اگر حضرت کے بغیر انسان لے گا عزیزوں تو بسا اوقات خدا کا قرب اسے نہیں نصیب ہوتا ہے، بسا اوقات خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کمانے میں، دیکھ حرام کی جانب قدم نہ بڑھا، جتنا رزق تیرے پروردگار متعال نے تیرے لیے لکھا ہے وہ ایسی جگہ سے تجھے میسر کر دیا جائے گا کہ تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ یہ مکتب تشیع کا تر امتیاز ہے عزیزوں کہ حضرت نے جاتے جاتے جہاں اللہ کی کتاب ہمیں دی وہاں کچھ ایسے نفس سے رسول، کچھ ایسے ہستیاں مجھے اور آپ کو بیان کی تا قیام قیامت۔ عزیزوں یہ 12 ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ میرے خلفاء ہیں، یہ میرے جانشین ہیں۔ دیکھو اگر ان کے ساتھ متمسک رہو گے دنیا اور آخرت کی نعمتیں پروردگار متعال تمہیں عطا فرمائے گا، اور ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہونے والی، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس ملیں گے۔ بس اہم ترین نعمت کیا ہے عزیزو جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے؟ رسول و آل رسول کی معرفت، کہ اس معرفت کے زیر سایہ انسان کو قرآن کی آیتیں جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، دین کا فہم انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور ان آنکھوں اور کانوں اور دل سے انسان صحیح معنی میں بہرہ مند ہو رہا ہوتا ہے۔ جو سید الشہداء کی بارگاہ میں جبی جھکا لے عزیزوں، اسے 2 اہم ترین تحفے نصیب ہوتے ہیں جو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کے لیے فراہم نہیں تھے۔ یہ 2 اہم ترین تحفے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چاروں نعمتوں کو مد نظر رکھیے گا، آنکھوں اور کانوں اور دل کی نعمت، اس ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ دین کا فہم حاصل کریں۔ اس ذریعے سے دین کا فہم ملے گا کب؟ جب انسان قرآن کریم اور در اہل بیت سے متمسک ہوگا، اور اس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اساسی اور بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ گھرانہ اہل بیت۔ اس سے جب متمسک ہوتا ہے تو خداوند متعال کی بارگاہ سے 2 اہم ترین ہدایہ اس کے لیے ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ صلی علی محمد وآل، مل کر درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی۔ جو گھرانے اہل بیت سے متمسک ہو جائے وہ بصیرت کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو گھرانے اہل بیت سے متمسک ہو جائے وہ حب دنیا کے مرض سے نجات پا جاتا ہے۔ پھر سے تکرار کریں،
جو گھرانے اہل بیت سے متمسک ہو جائے ہاں بابصیرت ہو جاتا ہے، اور جو گھرانے اہل بیت سے متمسک ہو جائے حب دنیا کے مرض سے نجات پا جاتا ہے۔ جو لوگ حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے عزیزوں، اس بے بصیرتی نے دو طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا، یا وہ مدینہ میں، مکہ میں، شام میں، دیگر اسلامی ممالک میں اپنے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور فرزند زہرا سرزمین کربلا میں مارا جا رہا ہے، یا بسا اوقات اس بے بصیرتی نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ فرزند زہرا اور فرزند رسول کے مد مقابل آ کھڑے ہیں اور خون حسین بہا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کر لیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، بہت ہی اہمیت اور نازک موڑ پر آپ کو لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سید الشہداء فرماتے ہیں، اے زندگی بسر کرنے والوں، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سارے عالم اسلام کے لیے پیغام، کوشچن مارک۔ حضرت کی آنکھ بند ہوئی، 50 سالوں میں یہ کیا ہو گیا کہ اسلام کی باغ دوڑ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آ گئی؟ لہٰذا وہ سارے لوگ جو سکون و اطمینان سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، سید الشہداء ان کے لیے پیغام کچھ ایسے ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لو کہ جس کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر ہو جائے، فاتحہ پڑھ لو۔ سسٹم جب اس طرح کے انسان کے ہاتھوں میں آ جائے جو رسالت کا مذاق اڑائے اور کہے یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، وگرنہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں لے کر آئے جبرائیل امین معاذ اللہ، فرمایا ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو۔ اور فرمایا وہ جو بے تفاوت ہے، وہ جو اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے سید الشہداء کا پیغام، من رأى سلطانا جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، لوگوں میں دنگا و فساد، لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہو، اور ایسے انسان کی نہ زباں پر کوئی لفظ آئے، نہ اس کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آئے، یہ نہ سمجھ کہ تو سکون و اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے اور گنہگار کے گناہ میں تو شامل نہیں ہے۔ جس مقام پر پروردگار متعال ظالم کو قرار دینے والا ہے، اس بے تفاوت انسان کو بھی اسی مقام پر قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا جہاں جہاں سے میرے مولا کا گزر ہوا، میرے مولا نے پیغام پہنچایا۔ ایک تعداد کو عزیزوں دین کے لفافے کی صورت میں یہ کربلا لے کر آئے تھے۔ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ عمر سعد جب لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے لوگوں کو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کی سواریوں حملہ کرو۔ یہ کیا ہو گیا عزیزوں؟ یہ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اس جملے پر غور کریں عزیزوں، کیا کیا ہے؟ جو لوگ در اہل بیت سے متمسک نہیں رہتے، ہر دوسرے چینل کو جو ہے وہ کیا ہے دیکھنے کی ان کے پاس سعادت ہے، قرآن اور اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی جبی جھکانے کی توفیق نہیں ہے، وہ اتنا گر جاتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ایک بڑی تعداد اس لشکر میں ایسی تھی، کل یتقرب الی اللہ بدم الحسین، توحید کے سائے میں، نعرہ توحید کے سائے میں توحید کا گھلا گھونٹا جا رہا تھا۔ یہ ہے بے بصیرتی عزیزوں، جو انسان کو اس طرح سے حجت خدا کے مقابلے میں کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی سبب ہے روز عاشور میرے مولا نے کہا لڑنا چاہتے ہو لڑو، رکو پہلے حسین کا پیغام سنو۔ ایک ایک کر کے پیغام دیا، کہا اگر کوئی اور فضیلت میری نہیں مانتے ہو، اتنا تو مانتے ہو اس روح زمین پر نواز رسول میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بتاؤ میں نے کس کا خون بہایا ہے؟ بتاؤ میں نے کس کا حق چھینا ہے کہ تم اس طرح سے میرے خون کے دشمن ہو گئے ہو؟ بے بصیرتی جو خاندان اہل بیت سے دور ہو جائے۔ اور دوسرا اہم ترین حملہ عزیزوں، حب دنیا۔ یہ حب دنیا بہت سو کو قافلہ حسینی سے دور کر گئی، بہت سو کو توجہ چاہتا ہوں میرے مولا کے مد مقابل لا کھڑا کر گئی۔ بیماری اور مرض اگر چھوٹے لیول کا تھا، اس نے میرے مولا کو چھوڑ دیا۔ یہی بیماری اور مرض اگر بڑے لیول کی ہو جائے، امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، دنیا کا اس طرح سے حریص ہو جاتا ہے۔ 3 یا 4 مختصر مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی اللہ
مکے میں ایک صاحب کی ملاقات ہوئی امام سے، امام نے ہر ایک کو پیغام حق پہنچایا ہے۔ امام نے کہا میری نصرت سے ہاتھ پیچھے نہ ہٹا، پیسے کی محبت نے اسے جکڑ لیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے حضرت سے سنا ہے جو میرے حسین کی مدد نہیں کرے گا، عزیزو ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ، توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ یا علی، کہنے لگا میں نے حضرت سے سنا ہے جو میرے حسین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، لیکن ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، بہتر ہے کہ آپ صلح کر لیں، بہتر ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ ساتھ دیجئے گا عزیزو، امام نے کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی دنیا بہت پست ہے، اتنی گری ہوئی ہے دنیا کہ اس کی خاطر یحییٰ جیسے پاکیزہ نبی کا خون بہایا جاتا ہے، اس پست دنیا کی خاطر اپنے مولا کا ساتھ نہ چھوڑ۔ امام کے سینے مطہر کے بوسے لیے، روتا ہوا امام کو چھوڑ کر چلا، جب مدینہ پہنچا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ یہ ہے پیسہ، یہ انسان کو ایسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ دو، عبید اللہ بن حر جوفی، امام نے اسے بھی پیغام پہنچایا، راستے میں ملاقات ہوئی ہے کوفے کے راستے میں، امام نے کہا میرا ساتھ دے، کہا خود ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، گھوڑا دینے کو تیار ہوں، اپنی جان مجھے بہت عزیز ہے، گھوڑا دینے کو تیار ہوں۔ امام نے کہا ہم تم سے ڈونیشن نہیں مانگنے آئے ہیں، ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، تجھے بلندی تک پہنچانے آئے ہیں، اور اب جب کہ تو خود بلندی تک نہیں پہنچنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں سے حسین ابن علی مدد، اور تو میرے لیے خیر خواہی کر رہا تھا، ایک خیر خواہی میری جانب سے لے جا، اتنا دور ہو جا، اتنا دور ہو جا کہ فاطمہ کے لال کی صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ ہے حب دنیا۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے اس شب عاشور میں، دیکھیے عزیزوں، روز عاشور انسان اپنے آپ کو چیک کرے میں کدھر کھڑا ہوں، اور امام کے خیمے میں جانے کے اعتبار سے جو موانع اور رکاوٹیں اسے انسان اپنی زندگی سے دور کر دے۔ یہ ساری دنیا پروردگار نے رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب کے چاہنے والوں کے لیے قرار دیے۔ خدا را اس دنیا پر سوار رہیں، یہ دنیا میرے اور آپ پر سوار نہ ہو جائے۔ مجھے میری جان بہت عزیز ہے، بچا پایا مگر اپنی جان، مجھے مال چاہیے، کیا فائدہ ہے اسے مال کا؟ تیسرا فرد ہر سما، 37 ہجری میں مولا کے ساتھ صفین جاتے ہوئے یا آتے ہوئے سرزمین کربلا رکا، امام نے خاک کربلا کو بلند کیا اور فرمایا یہی وہ خاک ہے کہ جس سے پاکیزہ ترین لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ امام کے ساتھ ضرور ہے، امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے، گھر پہنچا اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ مومنہ ہے، علی کی چاہنے والی ہے، کہا تیرے مولا سے میں نے کچھ ایسے دیکھا، کہا صبر کر لے، میرا مولا جز حق کے اور کچھ بیان نہیں کرتا ہے۔ ہاں 37 ہجری میں حکومتی اعتبار سے کوفہ سے چلا تھا، ابھی بھی دوبارہ سے حکومت ہی کا نوکر ہے۔ عرض کیا بعض لوگ معرفت کے تحت نہیں، جو بھی حکومت ہو اس کے نوکر ہوتے ہیں، بہرحال لہٰذا جو ہے وہ کیا ہے 60 ہجری میں دوبارہ سے ابن زیاد کے لشکر میں کربلا پہنچا۔ اب جب وہ نشیب و فراز، وہ درخت، وہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مثال کے طور پر بلندیوں کو دیکھ کر اسے وہ 23 سالہ پہلے والا واقعہ ریکال ہو گیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا، سارا قصہ سنایا۔ امام نے فرمایا بتا اب ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ مولا آپ کے مخالفت میں تو نہیں ہوں لیکن آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہا میرے بیوی بچے، کوفہ میں ابن زیاد انہیں مار دے گا، کہا اتنا دور چلا جا کہ میری صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ پڑے۔ چوتھا اور آخری فرد کہ جسے دنیا نے بہت ذلیل کیا، بہت رسوا کیا عزیزوں، عمر سعد لعین ہے۔ مولا نے 2 مرتبہ کہا رے کی تجھے گندم بھی بہت مشکل سے نصیب ہوگی، تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگا میں رے کی جو ہے وہ جو پر اکتفا کر لوں گا۔ کیا فائدہ عزیزوں اس دنیا کا؟ اور جو درے سید الشہداء پر اپنی جبیں جھکا لے، جو رسول و آل رسول کا گرویدہ ہو جائے، اس کی کیفیت یہ ہے عزیزوں کہ مسلم ابن اوسجا کی زبان پر یہ جملے ہیں عزیزو، یہی وہ لمحات تھے جب مسلم نے اپنی وفا کا اقرار کیا اور کہا مولا 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ سخت ترین طریقے سے میری جان لی جائے، میری ہڈیوں کو جلا دیا جائے، میری خاکستر کو اڑا دیا جائے، جتنی مرتبہ مجھے زندگی دی جائے گی زہرا کے لال کے لیے قربان۔
یہ بارگاہ انسان کو اتنا بلند کرتی ہے، اتنا بصیرت عطا کرتی ہے کہ دنیا انسان کے لیے بہت پست ہو جاتی ہے۔ ربط مصائب سے پہلے آج کی دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے پیغام۔ اس زمانے میں یزید جیسا فاسق و فاجر آ گیا، لوگ اپنی دنیا گزار رہے ہیں۔ حسین جیسا نواز رسول مارا جا رہا ہے، لوگ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ دو میں سے کوئی ایک مرض تھا۔ بولیے، یا بصیرت نہیں رکھتے تھے یا حب دنیا کے مرض میں مبتلا تھے۔ وہ افراد کے جو اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ افراد کے جو حسین کے مد مقابل، ان کی بھی دو قسمیں، یا بصیرت نہیں رکھتے ہیں یا حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہیں۔ عزیزو، آج بھی ایسا ہی ہے، دشمن منہ کی کھاتا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں فرمایا یہ جو نشیب و فراز ہے نا، یہ ظاہری اعتبار سے شکست و جیت، اے مسلمان اس سے نہ گھبرا۔ احد میں اگر تھوڑا سا تمہارے اوپر سختی آئی ہے، آئندہ ایک پروردگار متعال غلبے کی نوید عطا کر رہا ہے۔ آئیے شروع کیجئے مملکت خداداد پاکستان کو، کہ جسے پاکیزگی کے نام پر میں نے اور آپ نے حاصل کی ہے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی کرپشن سے پاک کرنا۔ آج اس شب عاشور میں میں اور آپ طے کر لیں عزیزوں، اور اس روز عاشور میں میں اور آپ طے کر لیں کہ آج کے بعد علی کا چاہنے والا کرپشن کا حصہ بولیے نہیں بنے گا۔ اگر چاہتے ہیں مولا کی ہمراہی کرنا، عزیزو ظلم کے خلاف وہی قدم بڑھا سکتا ہے جس کی اپنی زندگی میں ظلم بولیے نہیں پایا جاتا ہو، بوڑھے ماں باپ کا جو حق ادا نہ کرتا ہو، زوجہ اور بچوں کے لحاظ سے حق تلفی کر رہا ہو، رشتہ دار کا حق ضائع کر رہا ہو، کسی مومن کا حق اس نے چھین لیا ہو۔ میں شاید پچھلی کسی مجلس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، فرمایا میرے مولا نے جس کسی پر قرضہ ہے وہ حسینی قافلے کو چھوڑ دے۔ آئیے عزیزوں، پاکستان کے باشندوں سے، سارے عالم اسلام سے عزیزوں، یہ لمحات اور کربلا کا یہ اہم ترین درس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس مملکت کو ہم نے پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا ہے، آج کے بعد ہم سب مل کر اسے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد عالم کو پاکیزہ بنانے میں فرزند رسول خدا کے مددگاروں میں سے قرار پائیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مسلسل آپ نے مصیبتوں کا بیان سنا۔ آج عزیزوں اگر یہ لمحات نہ ہوتے، میں یہ مصیبت نہ پڑھتا۔ بہت ہی سخت ہے عزیزوں یہ مصیبت، انشاءاللہ اپنے دلوں کو آمادہ کریں تاکہ اچھے طریقے سے فرزند زہرا کی مصیبت کو پڑھ سکیں، سن سکیں، گریہ و زاری کر سکیں، اور پروردگار متعال کی بارگاہ سے یہ تحفہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو کہ فرزند رسول خدا کے مددگاروں میں میرا اور آپ کا شمار ہو۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب میرے ساتھ مل کر توجہ کے ساتھ، کاش کہ اس موقع پر میں اور آپ سرزمین کربلا ہوتے۔ انشاءاللہ مانگی ایام 40 میں آئندہ سال روز عاشور پروردگار متعال مجھے اور آپ کو سرزمین کربلا میں قرار دے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی پھر سے توجہ کے ساتھ، السلام علی الحسین علی ابن
الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى روز عاشور نمودار ہوا. میرے مولا نے اپنے قلیل سے لشکر کو مرتب کیا. فوج اشقیاء کی جانب سے تیروں کی بارش ہے. نہیں معلوم میرے مولا کے کتنے چاہنے والے اسی پہلے حملے میں شہید ہو گئے. ایک ایک کر کے غلاموں نے، میرے مولا کے صحابیوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. بس اس میں ایک ایک فقرہ پڑھتا چلا جاؤں گا، بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا علی اکبر رن کو سدھارے. میرے مولا نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ کر مرثیہ پڑھا. علی الدنیا بعدک العفا. علی اکبر تو کیا گیا، حسین پر دنیا تاریک ہو گئی. اجرکم علی اللہ. قاسم ایڑیاں رگڑتے رہے، میرا مولا مرثیہ پڑھتا رہا. بیٹا قاسم کس قدر سخت ہے تیرے چچا کے لیے تو بلاتا رہا، تیرا مولا تیری مدد کو نہ پہنچ سکا. عباس کا داغ کمر تھامے الآن انکسر ظہری. عباس تو کیا گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ننھا شش ماہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. عزیزو شب عاشور میں نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ روز عاشور گریہ نہیں کریں گے تو کب گریہ کریں گے؟ عزیزو ننھا شش ماہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. حسین کی زباں پر جملے آئے، پروردگار چونکہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے، حسین پر بہت آسان ہے. اجرکم علی اللہ. اب کوئی نہ رہا، میرا مولا در خیمہ پر پہنچا. یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب یا فاطمہ علیکن من السلام. ایک کوہرام ہے خیام حسینی میں، بپا ہر بی بی رو رہی ہے. میرا مولا صبر کی تلقین کر رہا ہے. عزیزو مقتل نے 3 ودا ذکر کیا ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. سب سے پہلا ودا، اولاد والوں اگر اللہ نے بیٹی عطا کی ہے تو خدا کا شکر بجا لاؤ، اور اگر بیٹی نہیں ملی ہے تو آج روتے ہوئے خدا سے مانگو، اے پروردگار مجھے بھی ویسے ہی بیٹی عطا فرما جیسے تو نے حسین کو دل کا چین سکینہ عطا فرمائی تھی. میرا مولا ارشاد فرماتا ہے مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں رباب و سکینہ رہتے ہیں. سن سکو گے عزیزو بیٹی نے کیسے ودا کیا. دیکھ رہی ہے جو بھی رن میں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے. تڑپ کے کہا بابا. عزیزو پہلے توجہ سے سنیں اور پھر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. بابا استسلمت للموت. بابا آیا تو بھی مرنے چلا ہے بابا؟ زہرا کے غریب حسین نے فریاد بلند کی، بیٹا سکینہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. رونے میں بخل سے کام نہ لے میرے بھائی. آگے بڑھ کر جناب سکینہ نے خواہش کا اظہار کیا. ٹھیک ہے بابا آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، اپنی بیٹی کی ایک خواہش پوری کر دیجئے. ردنا الى حرم جدنا. بابا پہلے اپنی بیٹی کو نانا کے مدینہ پہنچا دے، پھر چلے جانا. فرمایا بیٹا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، پیش
پیشانی پر موجود پسینے کو صاف کیا، رخساروں پر موجود سکینہ کے آنسوؤں کو میرے مولا نے صاف کرنے کے بعد عزیز شیخ عباس قمی فرماتے ہیں وَكَانَ يُحِبُّهَا حُبًّا شَدِيدًا، حسین اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا، بیٹی کی خواہش تو پوری نہ کر سکا، جاتے جاتے فرمایا سَيَطُولُ بَعْدِي یا سُكَيْنَةُ فَاعْلَمِي مِنْكِ الْبُكَاءُ وَإِذَا الْحَمَامُ دَهَانِي، بیٹا سکینہ باپ کے بعد بہت رونا ہے، باپ کے بعد بہت گریا ہے، کیا چاہتے ہو بابا؟ اپنی بیٹی سے تڑپ کے فرمایا لا تحرقی قلبی بدمعکی حسرتاً ما دام من الروح فی جسمانی، بیٹا سکینہ جب تک تیرا باپ زندہ ہے رو رو کے باپ کے دل کو نہ جلا، کلیجے کو نہ تڑپا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عجب نہیں بہتے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا بابا خدا حافظ، جب تک تو زندہ ہے سکینہ نہیں روئے گی۔ دوسرا وداع سید سجاد سے وداع، جب اپنے بابا پر نگاہ پڑی دیکھا سر تپا خون میں ڈوبا ہے حسین، اسرار امامت سپرد کیے، نہیں کہا بیٹا سجاد مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن دینا دفنا دینا، کہا سجاد یہ دعا یاد کر لے، پڑھتا چلا جائے گا خدا تجھ پر کرم کرتا چلا جائے گا۔ آخری وداع شریکت الحسین زینب کبریٰ سے وداع، بہن کو ایک پھٹا پرانا لباس لا دے، یہ لاشے کی بھی حرمتی نہ کرے، حسین کی آنکھوں میں آنسو، زینب کبریٰ کی فریاد، بھیا کیوں رو رہے ہو؟ تڑپ کے کہا تھوڑی دیر میں تیرے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، حسین کیوں نہ روئے؟ بچوں کا خیال رکھنا، صبر کے ساتھ رہنا، بہن نماز شب میں اپنے ماں جائے کو فراموش نہ کرنا۔ خدا حافظ، یہاں قدم خیمے سے باہر رکھا نہیں، عجب نہیں آواز آئی ہو مہلا مہلا یبنا زہرا، اے زہرا کے لال رک جا، اے ماں جائے رک جا، آخری مرتبہ بہن تجھ سے ملا۔ اجرکم علی اللہ، حسین کا جہاد شروع ہوا۔ عزیزو میرے مولا کا طریقہ کار یہ تھا، ایک بلندی پر آتے تھے، زباں پر جملے آتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، بیویوں کو پیغام دیتے تھے ابھی حسین زندہ ہے۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ یہاں میرے مولا نے لڑائی شروع کی، وہاں گنج شہیداں میں موجود اصحاب سے خطاب کیا، یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو اٹھو، دیکھو حسین جہاد کرنے چلا ہے، راوی یہ کہتا ہے غموں سے چور چور حسین ابن علی، ارے علی کا بیٹا کس شان سے لڑ رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ عجب نہیں زباں پر جملے آتے ہوں، ارے اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جواب مار دیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس جیسا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عمر سعد لعین کی جانب سے حکم آیا، چاروں جانب سے، عزیزو توجہ سے سنیں پھر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں فرماتے ہیں کہ اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکو گے، چاروں جانب سے ایک فاصلے سے تیر انداز۔ تعداد کتنی عزیزوں؟ صرف سن کر انسان تڑپ جاتا ہے، 4000 کی تعداد میں زہرا کے لال کا رخ کیا ان لعینوں نے، جس میں حسین تیروں سے چھلنی ہو گیا۔
ایک مقام پر بس اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کر۔ ایک مقام پر میرا مولا کھڑا تھا، عزیزو قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا، کوئی تیر چلاتا تھا، کوئی پتھر، عزیزو کوئی نیزہ، ایسے میں عزیزو ایک پتھر میرے مولا آقا کی پیشانی کا زخمی ہونا تھا، اپنے پیراہن سے زہرا کے لال نے چاہا اس خون کو صاف کر لے، بس عزیزو میں نے ختم کیا، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ فَأَتَاهُ سَهْمٌ مُحَدَّدٌ مسموم له 3 شعب فوقع في قلب حسین، تیر چلا، نوکیلا تیر ہے، زہر آلود تیر ہے، سے شعبہ تیر ہے، قلب حسین میں پیوست ہو گیا، پوشت سے تیر کو برآمد کیا، خون جسم حسین سے ایسے بہ رہا ہے جیسے پرنالہ۔ اپنے محاسن کو پروردگار اسی عالم میں تیری بارگاہ میں آؤں گا، بس عزیزو یہ وہ مرحلہ ہے، میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے میرے جد کو ایسے مارا گیا، کسی بے زباں کو بھی ایسے مارنے کی اجازت نہیں تھی، حسین سرزمین کربلا اجرکم علی اللہ۔ ایسو یہی وہ وقت ہے کہ ننا عبداللہ ابن حسن چچا کی خدمت میں پہنچے اور اپنی جان کا نذرانہ دیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی دیر گزر گئی ہے، بہن منتظر ہے، کوئی خبر نہیں ہے ماں جائے کی، یہاں زینب خیمے سے برآمد ہوئی، ایک بلندی پر پہنچی، کیا دیکھا، بس ایسو میں نے ختم کیا، بلند آواز سے گریہ کرے، اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر رکھیے، واہ حسینہ واہ عباسہ واہ علیہ واہ فاطمہ، سینے حسین شمر لعی ہے، تلوار کی 12 ضربے ہیں، بہن کی فریاد، اے عمر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے، نوکے نیزہ پر سر حسین بلند ہوا، زمین و آسمان سرخان دیا، ہاتف غیبی نے دی صدا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، ہائے حسین مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا رسول اللہ ان گنہگاروں کا پرسہ قبول کیجئے، اے مولا کائنات ان خطاکاروں کا پرسہ قبول کیجئے، شہزادی دو عالم، اے شہزادی اے مادر گرامی ان گنہگاروں کا پرسہ قبول کیجئے، اے مولا امام حسن ان خطاکاروں کا، ان غمخاروں کا پرسہ قبول کیجئے، اے زمانے کے امام جو آنسو نہیں خون روتا ہے اپنے مولا پر، ان غمخاروں کا پرسہ قبول کیجئے۔ انشاءاللہ مولا آقا کی سلامتی کی دعا بہترین دعا ہے انشاءاللہ ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے سب میرے ساتھ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.